سورہ المائدہ رکوع نمبر 2 تلاوت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورة المائدہ رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان اے ایمان والو، جب تم نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 2 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کی ابتدا میں پہلے وضو کا بیان ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو۔ وضو کے فرائض کا بیان کیا گیا، لیکن وضو کا مکمل طریقہ قرآن مجید کی آیت نے صرف وضو کا حکم بتایا ہے، طریقہ بتانے کے لیے قرآن والے رسول کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے بھی اسے لکھا ہے اور اسے امام قرطبی نے بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا اور اندر سے پانی نکل آیا اور پورا وضو کر کے حضور کو دکھایا. پھر حضور نے اسی طرح وضو فرمایا اور امت کو تعلیم فرمایا. گویا وضو ایک ایسی نوری عبادت ہے کہ یہ عبادت پہلے فرشتوں کے ذریعے کروا کر دکھائی گئی کہ اے بندو جب تم وضو کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا تعلق عالم نور سے ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں شکایت کی گئی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، یہ اپنی کنیوں کو یہ بازوؤں کے آخر تک دھوتا ہے. تو اسلام نے وضو میں جو حکم دیا ہے وہ کنیوں تک ہاتھوں کا دھونا ہے، بازوؤں کا دھونا ہے کنی تک. اب وہ کونی کے بجائے بازو کے اوپر تک اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا کہ آؤ مجھے بتاؤ کیا بات ہے. وہ صحابی سامنے بیٹھا اور ڈر بھی رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا حضور دونوں بازوؤں کو میں یہاں تک دھوتا ہوں اور پاؤں بھی میں آدھی پنڈلیوں تک دھوتا ہوں. حضور نے فرمایا کیوں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا حضور ایک دن آپ سے میں نے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو وضو میں اس کے جس حصے تک پانی پہنچتا ہے قیامت والے دن اس کے جسم کے اسی جگہ سے نور نکل رہا ہوگا، روشنی نکل رہی ہوگی. تو آقا میں ذرا زیادہ کر کے دھوتا ہوں تاکہ میری روشنی ذرا دوسروں سے زیادہ نکل رہی ہو. اللہ کے رسول خوش ہو گئے، فرمایا تم ٹھیک کر رہے ہو، کرتے رہو، تمہیں اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. تو گویا وضو ایک نور والی عبادت ہوئی تو اس کا حکم دیا گیا. پھر اگر کسی وضو کے لیے تو پانی ضروری ہے، مگر اب پانی نہ ہو اور نماز کا وقت ہے یا انسان نے طہارت پانی ہے تو کیا کرے؟ اس کے لیے حکم دیا گیا تیمم کا. تو تیمم اور وضو کا مقصد کیا ہے اس کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کرے. مسلمانوں کا اسلامی معاشرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے مسلمانوں کہ ہم نے دیکھا دنیا بھر میں کہ مسلمان کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو لیکن جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور باوضو رہتا ہے وہ مسلمان بہت ہی صاف ستھرا ہوتا ہے. اور تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ مسلمان اس کے بدن کے ساتھ جراثیم کم ہوتے ہیں اور اس کو مضی بیماریاں نہیں لگتی ہیں اور اللہ پاک اسے بہت اچھی صحت عطا فرماتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ خاص بات بھی ایک واقعہ آگے بیان ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. میں یہ خصوصی طور پر اس واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بہت اہم واقعہ ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، کسی سفر میں تھے. میں نے جو حدیث میں واقعہ پڑھا ہے اور سیرت کی کتابوں میں یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے. تو گرمی دوپہر تھی بہت سخت، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سایوں درخت جہاں جہاں نظر آتے ہیں ان کے سایوں کے نیچے بیٹھ جاؤ اور یہ دھوپ کا وقت گزارو. تو سارے دھوپ سایوں میں چلے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ گئے، سب دور دراز چلے گئے. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے جو لیٹے تو حضور نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی. تو ایک اعرابی دور سے دیکھ رہا تھا اور تھا دشمن. وہ موقع پا کر چھپتے چھپاتے کہ کوئی اور صحابی نہ دیکھے آیا اور اس نے حضور کی تلوار اتاری اور تلوار نیام سے کھینچ کر حضور کو آواز دے کر کہنے لگا اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا دشمن تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو زبان سے حضور علیہ السلام کے فوراً نکلا اللہ. بس یہ
کیا شان تھی ان کلمات کی جو حضور نے فرمایا اللہ، تو وہ جو دشمن تھا ایک دم کانپ اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور بجلی کی تیزی سے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ جب کہا کہ تجھے کون بچائے گا تو وہ کہنے لگا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ جب اس نے کہا کوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحم آیا، فرمایا اسلام قبول کر۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ امام ابو سعود نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اسے بیان کیا اور اسے حضرت صدر الفاضل نے بھی بیان فرمایا۔ اس میں سے جو نتیجہ اور محبت کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اگر آپ توجہ فرمائیں اس پر، کہ اللہ یہ واقعہ حضور کا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اللہ نے کی۔ کیا؟ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا، ارادہ کرنے والا ایک بندہ تھا اور اللہ نے کہا ایک قوم نے ارادہ کیا، حملہ ہوا ایک ہستی پر اور اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم اس بات کو یاد کرو، این یبسطوا الیکم، کہ وہ قوم والے تمہارے اوپر اپنا ہاتھ اٹھا رہے تھے، الیکم تم میں مار رہے تھے، اور وہ جب کہ مارنا چاہ رہا تھا حضور کو، گویا اللہ نے حضور کے دل میں امت کی محبت بھی بتائی۔ اور اس مقام پر یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گویا حضور کے ساتھ شامل کر دیا، ہمیں حضور کے غلاموں میں شامل کر دیا، حضور کی نسبت میں شامل کر دیا، کہ اگر حضور پر حملہ ہو جاتا تو گویا وہ سارے ایمان والوں پر حملہ تھا، حضور کو کچھ ہوتا تو گویا وہ سارے ایمان والوں کو کچھ ہو جاتا۔ اس لیے ایمان والوں یاد کرو اس نعمت کو کہ جب اللہ نے پورے ایمان والوں کو بچا لیا، حضور بچ گئے تو گویا پورے ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ ارے حضور پر ایک واقعہ آیا ہے، ایک واقعہ آیا ہوا اور اللہ فرما رہا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ واقعہ حضور کا ہے اور ایمان والوں کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک واقعہ نازل ہوا، ایک واقعہ نازل ہوا کہ ایک دشمن سے بچا لیا گیا حضور کو، تو حکم ہوا کہ امتیوں اس کو چرچا کرو، اس کو یاد کرو۔ جب ایک واقعے کو یاد کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو یہ سارے کے سارے واقعات برکت والے اس ولادت کے صدقے نصیب ہوئے ہیں کہ جو 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ہوئی۔ تو اگر کوئی شخص ایک واقعے کو یاد کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا رہ جائے گا، دوسرے کو یاد کرے گا تو تیسرا رہ جائے گا، تیسرے کو یاد کرے گا تو چوتھا رہ جائے گا۔ کوئی ایک ایسا واقعہ بیان کرو کہ جس کے اندر اس کے صدقے سارے واقعات کی تعظیم ہو جائے، سارے واقعات کی یاد اس میں آ جائے، تو وہ واقعہ میلاد مصطفیٰ کا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مسلمان میلاد مصطفیٰ منا رہا ہوتا ہے تو گویا وہ حضور کی زندگی کے سارے واقعات پر ایمان لا رہا ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس واقعے کا ذکر کر کے یہ فرمانا کہ اللہ سے ڈرو، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کا ایک واقعہ ہے اسے بھی قرآن بنا دیتا ہوں، میں اس واقعے کو بھی جو ہے نا بھولتا نہیں ہوں، اسے بھی بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو، پھر اس محبوب کے ہر واقعے کو بیان کیا کرو محبت کے ساتھ، اس محبوب کی سیرتیں بیان کیا کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ رکھا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھا کرو، ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، محبوب کے ساتھ محبت کرنے میں پریشان نہ ہو، محبوب کے ساتھ کھل کر محبت کرو۔